السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتم. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مبارک موقع جمعہ کا عطا فرمایا. بہترین شریعت، بہترین طریقہ، بہترین زندگی، بہترین کتاب قرآن مجید جس امت پر اور جس نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کا ہم بارہا شکر ادا کریں تو بھی کم. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے میرے اور آپ کے آقا حبیب کبریا محمد مجتبیٰ عربی مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے حضرات انبیاء کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ہر نبی پر، ہر رسول پر، ہر پیغمبر اور ان کی کتابوں پر ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ
جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے عقائد، اپنے کلمات، ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، جس کو ہم اور آپ اپنے بچپن سے یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جو عقیدہ ہم نے اپنے بچپن میں اپنے اساتذہ سے، اپنے مکتب سے، اپنے مدرسے سے، اپنے خانقاہ سے، اپنے مسجدوں و محراب سے یاد کیا، بڑے ہونے کے بعد ہم نے اس پیغام کو، اس سبق کو بھلا دیا۔ جو عقائد ہمارے بچپن میں عربی کی شکل میں، کلمے کی شکل میں، کلمہ شہادت کی شکل میں، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، کلمہ استغفار، کلمہ رد کفر کی شکل میں جناب آقا و مولا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا، شرک سے بیزارگی کا، کفر سے بیزارگی کا، بدعات سے بیزارگی کا، یہودیت سے بیزارگی کا، نصرانیت سے بیزارگی کا، جو ہم نے اعلان کیا، اظہار کیا، جن کلموں کو ہم نے اور آپ نے پڑھا، اس کلموں کو ہم اور آپ بڑے ہونے کے بعد بھلا دیے۔ بچپن میں ہم نے کلمے میں پڑھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینے والے، اور وہ ملائکہ، وہ فرشتے جو اللہ کا پیغام رسولوں تک، انبیاء تک پہنچانے والے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مقرب کتابیں 4 مقدس رسولوں پر، نبیوں پر، پیغمبروں پر نازل فرمایا۔ جب اللہ نے کتابیں ان پر نازل فرمائی تو ان کا مقام اور مرتبہ بھی اللہ نے دوبالا کر دیا۔ قرآن کریم میں 55 سے زائد انبیاء علیہ السلام کے نام قرآن نے اعلان کیا ہے اور بیان فرمایا، جس میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا بڑے خوب اسلوب کے ساتھ، بڑے بہترین انداز میں اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ کسی انبیاء اور کوئی اولیاء، کوئی بزرگ جن کی زندگی، جن کا عمل ایسا بہترین کہ امت کے لیے سبق کا ذریعہ بنے، اللہ رب العزت اور واقعات کو قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اور واقعات کو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بارہا اللہ نے ذکر فرمایا، اور اللہ جب کسی کو اپنا مقرر بناتے ہیں تو ان کے بچپن سے، چھوٹی عمر سے، ان کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، ان کے حسب نسب سے حفاظت کرتے ہوئے لے آتے ہیں۔ چند مہینے پہلے ماہ ربیع الاول میں آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں بیان کر رہا تھا، جس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کی خوبصورتی اور آپ کے چرچے مکے اور مدینے میں کیے جا رہے تھے۔ آپ کی خوبصورتی، آپ کے چرچے کو بیان کیا جا رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے مجھے رابطہ کر کے، کچھ لوگ بیان سن کے مجھ سے کہا کہ ایسا دکھ رہا تھا کہ آپ عبداللہ خود نبی علیہ السلام ہیں۔
مطلب اللہ نے آپ کے والد محترم کی زندگی بھی ایسی پاک پر نور والی بنائی۔ پھر آپ کے والد محترم حضرت عبد المطلب کا ذکر کرتے ہیں تو پھر عبد المطلب کے بچپن کے واقعات اور ان کے کارنامے، ان کی جدوجہد، ان کی قربانیوں سے بھی ایسا اندازہ ہوتا تھا یہودیوں اور نصرانیوں کے یہی محمد رسول اللہ، یہی آخری نبی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ والد محترم نہیں ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ از ابتدا تا انتہا بتانا چاہتے ہیں کہ میری ذات، میری قوت، میری طاقت، میری جلال، میرا رب ہونا، میرا خالق ہونا، میرا مالک ہونا، میرا بادشاہ ہونا کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ہم خود آدم کو بغیر ماں باپ کے اگر پیدا کر سکتے ہیں، جس ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں، اور تو پھر ہم عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کے نام سے عیسیٰ بن مریم قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، ہر نبی کا ذکر ان کے باپ کے ساتھ، ان کے باپ کے نام کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تو ان کے والد محترم نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عیسیٰ بن مریم کہا، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کی حفاظت فرمائی اور ان کی خوبیوں کو بیان فرمایا، اسی طرح آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خانوادے کا ذکر فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حسب و نسب ملتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کا نسب ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خالو حضرت زکریا کو نبی بنایا، آپ کے بھائی یحییٰ کو اللہ نے نبی بنایا، آپ کا خاندان نبیوں والا، آپ کا خاندان رسولوں والا، آپ کا خاندان مقرب، آپ کا خاندان برگزیدہ، آپ کا خاندان اونچی ذات والا، آپ کا خاندان اونچی صفات والا، آپ بڑی شان والے، بڑے کمال والے، آپ دنیا میں آئے تو معجزہ لے کر آئے ہیں، آپ دنیا میں آئے تو خدا کی نشانی بن کے آئے ہیں، دنیا میں آپ آئے ہیں تو لوگوں کے لیے مثال بن کے آئے ہیں، جو نکاح ہونے کے بعد اگر اولاد نہ ہو تو بے چین ہوتے ہیں کہ ہائے اولاد کون دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم سے، تخلیق حوا سے، تخلیق عیسیٰ سے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے بتا دیا کہ اولاد تو ہم ہی دینے والے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ تم نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر، سورہ قصص میں، سورہ مریم میں، سورہ طٰہٰ میں ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ، اللہ نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کا ذکر فرمایا۔ انہی کے خاندان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے آپ کے والد محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے بڑے عجیب کارنامے، قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اور آپ کا بچپن اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں ابھی کوئی اولاد نہیں، تو زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی والدین محترمہ نے منت مانگی تھی جو اولاد ہوگی میں اللہ کے نام وقف کر دوں گی، اللہ کے گھر میں اس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ اللہ نے لڑکی عطا فرمائی تو حضرت
عمران نے اپنی لڑکی کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا، اس وقت جو چیز اللہ کے نام پہ وقف ہوتی ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں قربانی کے ایام میں جانوروں کو جو قربانی کے نام پر خریدا جاتا ہے یا ان کی پرورش کی جا رہی ہوتی ہے، ان کو ہم ادب و احترام کے ساتھ اس کی پرورش کرتے ہیں، اور جانوروں کے کھلانے پلانے میں ہر لوگوں کا الگ الگ رویہ ہوتا ہے، بعض اہتمام کرتے ہیں ان کی ادب کا، ان کے لحاظ کا، بعض اہتمام نہیں کرتے، لیکن جب باری آتی ہے جانور کی قربانی کے نام کی تو لوگ اس کو حد الامکان ادب احترام سے اس کو دیکھتے ہیں، بلاتے ہیں، چپل سے مارنا عیب سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ جانور اللہ اس کے رسول کے نام پر ذبح ہونے والا ہے، اس کے ساتھ چپل سے کیسے ماریں گے؟ بہرحال ادب و احترام دیکھا جاتا تھا۔ اب اللہ کے نام کی طرف نسبت ہے، عام کاغذات ہیں لیکن اس کا احترام نہیں، جس کاغذ میں اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہو، جس کاغذ میں بسم اللہ لکھا ہو، جس کاغذ میں قرآن کریم کے حروف لکھے ہوں، اس کا احترام ہوتا ہے، اس کا ادب احترام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اب مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا تھا، موصوف کر دیا تھا، خاص کر دیا تھا، اب سارے لوگ مریم کو بڑے قدر کے نگاہوں سے دیکھنے لگے، بڑے احترام کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ مریم کی ہم پرورش کریں، مریم کی ہم پرورش کریں، مریم کی ہم پرورش کریں۔ بہرحال قرآن اندازی ڈالی گئی، اس قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، جو آپ خالو بھی ہوتے ہیں مریم علیہ السلام کے، 3 مرتبہ آپ ہی کا نام آیا، تو آپ کو بھی زکریا علیہ السلام پرورش کے لیے اور مسجد اقصی کے ممبر و محراب میں آپ کی پرورش ہوتی رہی، آپ کو وہاں آرام فرما دیتے، دودھ کا انتظام کرتے اور چلے جاتے۔ جب واپس آیا دیکھا انگور کا موسم نہیں ہے، لیکن انگور مریم علیہ السلام کھا رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام حیران رہ گئے، یہ انگور کا موسم نہیں ہے لیکن یہ انگور کھا رہی ہے، اور اسی وقت فوراً دعا کر دی ہے حضرت زکریا علیہ السلام، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل کھلا سکتا ہے تو کیا اے اللہ تیری رحمت سے مجھے امید ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ پھر اس مریم کے وسیلے سے جو دعا مانگی اللہ نے زکریا علیہ السلام کو وزکریا ویحییٰ، پھر یحییٰ عطا فرمائے، فبشرناہ بغلام حلیم، اور یہی بشارت فرشتے زکریا علیہ السلام کو دے رہے، آپ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہونے کے بعد اللہ اس کو نبی بنائیں گے، یہ آپ کا ناصر ہوگا، آپ کا مددگار رہے گا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہارون اخی، جس طرح موسیٰ کو ان کے بھائی ہارون کو ان کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے نبی بنایا تھا، اسی طرح آپ کے صاحبزادے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنائیں گے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی نصرت مدد کے لیے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنایا تھا، آپ کے صاحبزادے کو بھی اللہ نبی بنائیں گے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ تھے مریم علیہ السلام کا ایک واقعہ، ایک جھلک جو بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہ کارنامے عطا کیے کہ دنیا دنگ رہ گئی دیکھتے کہ فرمایا، لوگ کہنے لگے یہ کوئی معمولی بچی نہیں ہے، یہ عام بچی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو اللہ کی خاص عنایتیں ہیں، اللہ کی خاص شفقتیں ہیں، تنہائی زیادہ پسند کیا کرتی تھی، باحیا رہنا پسند فرمایا کرتی تھی، لوگوں سے میل ملاپ اور زیادہ تعلقات نہیں تھا، ہمیشہ عبادت میں گزارنا معمول تھا، ذکر میں گزارنا معمول تھا، اللہ کی یاد میں ہمیشہ دن و رات گزارا کرتی تھی، خلوت میں رہنا، تنہائیوں میں رہنا آپ کو زیادہ پسند تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے غسل کے لیے چلے گئی، اس کے بعد پھر نہا دھو کر پاک صاف ہو کر اپنی عبادت میں مشغول ہیں، دیکھا ایک
پر نور فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا اور خوشخبری دے رہا ہے اللہ تجھے اولاد عطا کرنے والے ہیں، تجھے لڑکا عطا کرنے والے ہیں، وہ بڑا ہو کر نبی بنے گا۔ مریم حیران ہو گئی، چونکہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں اللہ نے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ کلمہ کن کیا ہے؟ کلمہ کن اللہ کا حکم کا اشارہ ہے۔ جس طرح اللہ نے حکم دے دیا کہ آسمان بن جا تو آسمان بن گیا، زمین سے اشارہ کیا بن جا کن تو زمین بن گئی، پہاڑ کو کہا کن تو پہاڑ بن گیا، دریا کو مخاطب کر کے کہا کن تو دریا بن گئی۔ بس اسی طرح حکم اشارہ دیا کن، کلمہ کن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے بطن کے اندر حمل کے ذریعے سے شکل ٹھہرایا تو مریم حیران رہ گئی، کہنے لگے اے اللہ یہ کیا معاملہ، شرم کے مارے، حیا کے مارے، عزت کے لیے، کیونکہ آج تک اس کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے اور نہ کسی کی طرف اس نے التفات کیا، نہ کسی کی طرف اس نے ارادہ کیا۔ وہ فوراً جنگل کے اندر چلے گئی اور اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مریم پریشان نہیں ہونا، ہم خالق ہیں، ہم رب ہیں، ہم پیدا کرنے والے ہیں اور ہمارے پیدا کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پیدا کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اور اسباب کی ضرورت تو انسان کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو چیز ہمارے وجود میں آتی ہے ہم پیدا کرتے ہیں، جس پر ہماری نظر اور کرم ہوتی ہے، وہ چیز کسی کے محتاج نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے چاند پہ جا کے آنے والا واپس زمین پہ پیر رکھتا ہے تو پیر لڑکھڑاتے ہیں، کیونکہ وہ غیر اسباب کی دنیا سے واپس آیا، جب زمین پہ آتا ہے تو اسباب کے لیے محتاج بن جاتا ہے۔ چاند سے اترنے کے بعد، اپنے سواری سے اترنے کے بعد فوراً اس کو ویل چیئر پہ بٹھایا جاتا ہے، ٹھہرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ماں کا درجہ عطا فرمایا۔ اب قریب وقت ہے ولادت کا، پیدائشی کا قریب وقت ہے۔ مریم علیہ السلام درد زدہ ہو رہی ہیں، آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اللہ سے کہہ رہی ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہی ہیں۔ مریم علیہ السلام ایک سوکھے تنے درخت کھجور کا جس پہ پتے بھی نہیں ہیں، درخت سوکھا ہوا ہے، کھجور کے درخت کے کنارے بیٹھ کر درد سے کرا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مریم جس درخت کو، کھجور کے درخت کو تو پکڑ کے بیٹھی ہے اس کو ہلا، کیونکہ انسان جب درد میں تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو کسی چیز کو مضبوط پکڑ کے سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ مریم نے بھی کھجور کے درخت کو اپنایا اور درخت کو پکڑ کے اللہ کے حکم سے ایسے ہلایا تو کھجور کے سوکھے درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور نیچے گرا دی۔ اور خدا کے لیے کیا مشکل، جس نے صالح علیہ السلام کے زمانے میں سخت چٹان، سخت پہاڑ، پتھر سے اونٹنی کو پیدا فرمایا، وہ اونٹنی پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور دودھ پلاتی ہیں۔ اس خدا کے لیے کیا مشکل جو سوکھے درخت سے کھجور کو پیدا کر دے۔ اسی لیے جو مریم علیہ السلام نے جو کھجور نوش فرمایا تھا، جس شکل اور جس ذائقے کے وہ کھجور تھے، آج بھی اس نام سے جو شہادت کی انگلی کے قریب قریب بڑی ہوتی ہے کھجوریں، آج بھی اس کھجور کا نام مریم رکھا گیا ہے۔ مریم کے نام سے کھجور مشہور ہیں، جو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جن کھجوروں کا درخت لگایا تھا اجوا، آج بھی اس نام سے مشہور ہیں۔ اس طرح کھجور مریم کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ اور یہ بھی بات بتا دی اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حاملہ دار عورتوں کے لیے کھجور فائدے مند ہے، جو اس کے اندر طاقت اور قوت میں بچتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور مریم علیہ السلام کہنے لگی اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا، یہ بچہ اب میں قوم میں جاؤں تو کیا بولوں، اس کا باپ کا نام پوچھے تو کیا پیش کروں، لوگ نسبت پوچھے تو کیا کہوں، لوگ تعلق پوچھے تو کیا کہوں، کیا منہ دکھاؤں، کیا رشتہ دکھاؤں۔ اللہ نے فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم، فرمایا تمہاری نسبت تو عیسیٰ کی نسبت تو تم خود ہو اور تم خود تمہاری نسبت ہے۔ جب لوگ سوال اگر کرے تو تم کچھ نہ کہنا۔ فاشارت الیہ،
لیے لوگ اگر کہیں تو اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا. 3 دن تک کچھ نہیں بولنا. اپنے بچے کو لے کر شہر میں چلے گئے, اپنے علاقے میں, اپنے مسکن میں, اپنے ٹھکانے پہ آئی. اب لوگ جمع ہو گئے. دیکھیں لوگ خیر کی باتوں پہ جمع نہیں ہوتے, شر کی باتوں میں فوراً جمع ہوتے ہیں. کہیں کہتے ہیں کہ فلاں جگہ اجتماع ہے, شروع میں دیکھیں گے 10-20 لوگ جمع ہے بڑی مشکل سے, بعد میں مجمع جمع ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا. کہیں دیکھیں ایکسیڈنٹ ہوگا, کہیں دیکھیں لڑائی ہو رہی ہے, کہیں دیکھیں گالیاں بازی ہو رہی ہے, فوراً وہاں پر مجمع تیار ہو جائے گا. اپنا کام کاج چھوڑیں گے, بولیں گے لائیو سیریل چل رہا ہے, اس کو کون چھوڑے گا, یہ تو دیکھنے کے لیے ٹھہر جائیں گے, وہاں پر نظارہ دیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے. تو مریم علیہ السلام بچے کو لے کر آئی. اب لوگ تانے دینے لگے, ہائے مریم تو نے کیا کام کیا, تیرا خاندان نبیوں والا, تیری ماں اللہ کی بندی عبادت گزار, تیرے خانون نبی زکریا, تیرا خاندان پورا نبیوں والا, تو نے کیا کام کیا. اشارہ کر رہی ہے, اشارہ کر رہی ہے, اشارہ کر رہی ہے. فاشارت الیہ, اللہ نے کہہ دیا اشارہ کر دینا. فاشارت الیہ, تو لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے مریم بچے بھی کبھی بولے ہیں, بچہ ابھی پیدا ہوا اور تو کہہ رہی کہ بچے سے پوچھ لو, مجھ سے نہ پوچھو بچے سے پوچھو. اے مریم بچے بھی تو کبھی بولے ہیں. اور لوگ ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے. ادھر 3 دن کا بچہ بول اٹھا. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف گویائی نہیں دی بلکہ اپنی کتاب کا ہی بیان کر دیا, اپنی نبوت کا بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا. اللہ نے مجھے, میں اللہ کا بندہ ہوں, پہلے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, میں جبرائیل کا بیٹا نہیں, میں خدا کا بیٹا نہیں. میری ماں مریم نہ جبرائیل کی بیوی ہے نہ خدا کی بیوی ہے. جو عیسائی کرسمس ڈے کے نام پر اس طرف منسوب کرتے ہیں خدا کا بیٹا ہے, آج تک عیسائیت خود اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یا جبرائیل کا بیٹا ہے. ان کے اندر خود فرقے ہیں, یہ خود اس عذاب میں مبتلا ہے. آج تک یہ فیصلہ کر نہیں پائے کہ اگر بیٹا کس کا ہے. آج بھی ان کے اندر انبنی ہے, اختلاف پڑا ہوا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کے بندہ ہونے کا, اللہ کے نبی ہونے کا اور انجیل کی کتاب کا, نماز کا, زکوٰۃ کا اعلان فرمایا. اللہ نے میری امت پر, میری شریعت پر ان چیزوں کو فرض فرمایا ہے. ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے, وہ سچے نبی ہیں. ہر آسمانی کتاب پر ہمارا ایمان ہے, وہ سچی کتاب ہے. ہر فرشتے پر ہمارا ایمان ہے, وہ سچا فرشتہ ہے. اسی لیے اللہ نے سرکار دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نبی کی نبوت پر شریعت کو, نبوت کو مکمل کر دیا, ان مقدس آیتوں کو اللہ نے عرش معلیٰ پر تحفتاً آپ کو نوازا. آمن الرسول باللہ, اے نبی کہہ دیجیے کہ میں بھی ایمان لایا ہوں رسول. سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے اندر اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا جو ہم اور آپ اپنے بچپن میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے نام سے ان کلمات کو ہم یاد کر چکے ہیں. وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ہر نبی سچا ہے, ہر کتاب سچی ہے, لیکن شریعت باقی نہیں ہے, عمل باقی نہیں ہے, احکام باقی نہیں ہے. شریعت اگر باقی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ہے. احکام اگر ہے تو قرآن کریم کے احکام ہے. خیر الکتاب کتاب اللہ, سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے, اس سے بڑھ کر اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. اب کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اب دور نہیں رہا, اب دور ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا.
اب دور ہے قرآن مجید کا، پھر ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ آنے والے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کے صحابہ کے طائف پر حبشہ جانے کی اجازت دے دی۔ حبشہ مسلمان روانہ ہوا، کچھ خواتین تھے اور 17 سے زائد مرد حضرات تھے۔ جب وہاں پر پہنچے مکے کے لوگوں کو بے چینی ہوئی، کہیں وہ لوگ جا کر وہاں گروپ بندی کر کے ہم پر حملہ نہ کریں، اس لیے انہوں نے اپنے بندوں کو، اپنے مکے کے رہنے والے شہریوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو بلوانے کے لیے حبشہ نجاشی بادشاہ کو انعامات اور تحفے دے کر بھیجا اور کہلوایا کہ ہمارے غلام بھگوڑے جو ملک عرب چھوڑ کر آپ کے پاس، علاقے عرب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ برائے مہربانی آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو اپنے وطن لے جائیں گے۔ اور لوگ گئے وہاں پر، اس کے بعد وہاں جانے کے بعد تحفہ وغیرہ دے دیا۔ اس لیے فرمایا کام لینے سے پہلے تحفہ نہیں دینا، رشوت کے دائرے میں آ جاتا، بولے گا نہیں اپنا آدمی دکھ رہا، ہاتھ جیب گرم کر رہا، چلو اس کا کام کر لیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں سے کام نہیں ہوتا کرتے، بعض مرتبہ بینک کے پاس باہر بیٹھا چائے بیچنے والا انہیں کام کر کے دیتا منٹوں میں، چونکہ انہیں چائے پلانے کے لیے لگی چلے جاتا، سب کا سر درد دور کرنے چلے جاتا، انہیں آتے خوش ہو جاتے، اور انہیں 1100 لوگوں کو احساس بھی نہیں، خواہ بند مٹھی میں دے دیتا لفافہ اور چٹھی دیتا، فلاں صاحب ہے پیسے دیے ہیں یہ آپ کے لیے، ہمارے پسند ہے، دونوں موجود ہیں، کام آسانی سے نکل جا رہا۔ کام مکمل ہونے کے بعد محنت کے طور پہ، خوشی کے طور پہ دے دیے تو رشوت میں نہیں آتا، لیکن کام لینے سے پہلے اگر یہ چیزیں دی تو تقوی کی بات ہے، گناہ کی بات نہیں لیکن تقوی کی بات ہے، تو بہرحال پہلے رشوت دیا وہاں پہ، تحفے تحائف دیے تاکہ جو بات ہم پیش کریں گے وہ مانے بادشاہ۔ اور زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، جب بادشاہوں کے دربار میں جاتے اپنی بات سامنے رکھنے کے لیے تحفے تحائف لے جا کر دیتے تھے، پہلے کہ اشارہ کرتے تھے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ بٹانے والے ہیں۔ بہرحال بڑے بڑے تحفوں سے آپ کو نوازا، اور اس کے بعد کہا، بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ عرب کے کچھ لوگ ہمارے غلام آئے ہیں آپ کے علاقے میں، آپ ہمارے ان کو حوالے کر دیں۔ فرمایا میں ایسے کیسے کر دوں، پہلے میں ان سے رائے لوں وہ کیوں آئے، میں ان سے رائے لوں پہلے وہ کیوں آئے۔ اور بلایا ابو جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہاں پر موجود تھے، سب آئے، بولا کیا ماجرا ہے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ڈرنے کی بات کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں کود کر نہیں ڈرتے، حضرت بلال حبشی پورے مکے کے کافروں کے درمیان رہ کر ان کا ایمان ان کو ڈرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہم اور آپ ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، اور بولے چلو چلتے ہیں۔ اور جب چلے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ وہاں سے بھاگ کے آئے ہو، تم لوگ دوڑ کے آئے ہو وہاں سے، تم ان کو پریشان کر کے آؤ۔ ابو جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بادشاہ سلامت، ہم پہلے شرابی تھے اور شراب پی کر نہ ہم بیوی کو پہچانتے ہیں، نہ بچیوں کو پہچانتے، نہ عورتوں کو پہچانتے، ظلم و زیادتی میں ہم سے زیادہ سہرس کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب سے محمد رسول اللہ نے ہم کو تعلیم دی، جب سے ہم نے اسلام قبول کیا، نشے کو چھوڑا، شراب کو چھوڑا، جوے کو چھوڑا، سود کو چھوڑا، ربا کو چھوڑا، ظلم و زیادتی کو چھوڑا، قتل غارت گری کو چھوڑا، پڑوسیوں کا احترام ہمارے اندر موجود، انسانیت کا احترام ہمارے اندر موجود، بڑوں کا احترام ہمارے اندر موجود، چھوٹوں کو شفقت ہمارے اندر موجود ہے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اب ہم میں وہ زیادتی باقی نہیں رہی ہے، ہم نے اس لیے اسلام کو قبول کیا کہ وہ امن پسند ہے، وہ اتحاد پسند ہے، وہ اتفاق پسند ہے، وہ ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ بادشاہ حیران ہوا، ارے یہ پیغامات تو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی تھے، یہ تو بہت اچھا بڑا پیغام ہے۔ فرمایا میں ان لوگوں کو آپ کے حوالے نہیں کرتا، یہ تو اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ جب ملک میں ہوتے ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے، جب گدھوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو عمر کے اندر بھی ہیرا پھیری ہو جاتی ہے، کون سی عمر میں کون سی کلاس میں جانا ہے، کون سی چیز کون سے دام کی رکھنا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ گدھے کو ہیرے کی قیمت کا کیا پتا، گدھے کو پڑھے لکھے علم والوں کی قدر و قیمت اس کو کیا ہے۔ فرمایا میں واپس نہیں کروں گا۔ پھر دوسری مرتبہ وہ لوگ آئے، کہنے لگے پھر تحفے تحائف دیا، نہیں بادشاہ سلامت حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ان کا غلط عقیدہ ہے۔ اچھا بلاؤ، بلائے، بلا کے پوچھا
آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کے سنائی. کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. جیسے سورہ مریم کی تلاوت چل رہی، بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، دل موم بنتا گیا، اسلام کے لیے قربان ہوتا گیا، محبت بڑھتی گئی، عظمت بڑھتی گئی، احترام بڑھتا گیا. آج ہمارے رمضان میں مکمل تراویح میں دو دو تین تین عشرے چار چار شبیریں سننے کے باوجود رمضان کے بعد دل وہی حالت میں آ جاتا ہمارا. ہم کیفیت کے ساتھ قرآن سنتے ہیں، کیفیت کے ساتھ درد کے ساتھ قرآن پڑھنے کو ہم تیار نہیں ہیں. امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من لم یجود القرآن آتم، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اگر قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا تو وہ گنہگار ہے. دیکھیے قرآن کریم کی آیت غیر کو اپنا بنا رہی ہے، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس قرآن کریم کی برکت اور اس کی رحمت، اس کے معجزات سے ہماری اپنی زندگیوں میں ہم تبدیلی نہیں لا سک رہے. اس کے بعد پھر فرمایا عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. فرما قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. سن کر اور بادشاہ تعجب ہوا، فرمایا کہ یہ ایسا کلام کہ ہمارے پاس جبرائیل ہمارے نبی عیسیٰ پر نازل کرتے تھے. پھر جب اسلام کا تعارف ہوا اس نے کہا میں اپنی جیتے جی زندگی میں کبھی ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا برحق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو کرسمس ڈے 25 دسمبر جو منایا جاتا ہے، وہ ان کے اس دنیا سے 450 سال دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے اس کا اہتمام کیا. آدمی جس مزاج سے جس سے تعلق رکھتا ہے اس سے چمکتا ہے. سیاست میں تعلق رکھا تو ایم ایل اے بن جائے گا، سیاست میں تعلق رکھے گا تو اس کے اندر اس کا نام ہوگا، کم سے کم ایک آدھ سیٹ تو اس کو مل جائے گی، کارپوریٹر کی سیٹ ملے گی، ایم ایل سی کی سیٹ ملے گی، فلاں فلاں. اگر نہیں بھی ملے تو گلے میں جو اس کا نشان جھنڈے کی علامت آ جائے گی. 25 دسمبر کے اس موقع پر، 1 جنوری کے اس موقع پر، عیسوی کے حساب سے اس نئے سال کے موقع پر، جبکہ سورج بھی ہمارا چاند بھی ہمارا، وہ اس کا عنوان تو انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو رکھوں گا، سائنسی اعتبار سے سال کون سا معتبر ہے شریعت کی نظر میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو طور طریقہ بتایا ہے اب وہ شریعت کے اندر باقی نہیں ہے، اب ان کتابوں کے اندر باقی نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سال کے 10-11 مہینے ہم بچوں کو اپنے اسکولز اور کالج میں پڑھاتے ہیں. ان ایام میں خصوصاً کرسمس ڈے کے موقع پر انسان اپنی زبان سے کون سے الفاظ نکالتا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. اگر اس نے اپنے انگریزی الفاظ میں یہ کہہ دے یہ خدا کا بیٹا ہے تو وہ کفر میں داخل ہو گیا. ہم اپنے نوکریوں کو بچانے کے لیے یا اپنے کلچر، اپنے معاشرے، اپنے ماحول، اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھنے کے لیے ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. غضب تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نچوانے کے لیے بھی ہم بھیجتے ہیں. خدا را ہم نے شریعت نے کبھی یہ ڈیوائیڈ نہیں کیا کہ دنیا کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، لیکن جو طریقہ اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، عرب کفر میں جا رہا ہے، ہندوستان اسلام میں جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عرب نہیں رہیں گے، ان کے اندر کفر واپس آئے گا. حد ہے کہ وہاں پہ جب ناچ گانا ہو رہا تھا حال ہی میں، وہاں کے مقامی عربی نے
پولیس کو کمپلینٹ کی کہ یہ میرے گھر میں بچیاں ہیں، مسلمان ہیں یہاں پر آس پاس کے سب، اور نیند میں خلل ہو رہی ہے، عبادت میں خلل، ماحول میں خلل پیدا ہو جائے گا، بجائے حکومت اس کا ایکشن لیتی اسی کو گرفتار کر دیا، کہا کہ تو حکومتی معاملے میں دخل اندازی کر رہا ہے، حکومتی آمدنی میں دخل اندازی کر رہا ہے، اس کو جیل خانے میں ڈال دیا، اب کہا ہے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے اس کا۔ تو دین کسی علاقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ نہیں کرتے، دین تو ہمارے دل میں محفوظ ہے، ایمانی کیفیت ہم اپنے دل میں رکھیں، ہم جس اسکول میں جن کالجوں میں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن ایمان ہمارا زندہ ہونا چاہیے۔ آپ ان کو ضرور وہمہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھے کھائیں پیئیں، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا ہے، لیکن من تشبہ بقوم فہو من، فرما جو غیروں کی نقل اتارے گا وہ مجھ میں سے نہیں، وہ اسی میں سے۔ المرء مع من احبا، جو آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ خدا ان نئے سال کے موقع پر جو عیسائیوں کے ننگا ناچ اور بے حیائی کے کام اور نازیبا الفاظ ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچانے کی ہم اس منبر رسول سے درخواست کرتے ہیں۔ اسکول سے بچانے کے لیے پڑھانا چاہیے، وہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور بتائیں گے اسلام کے اندر تعلیم کی حقیقت اور اہمیت کیا ہے، ہم بتائیں گے، لیکن اپنے بچوں کا ایمان ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ جو حدیث ہے نا، صبح کو مسلمان تھا شام کو کافر ہوا، بچے کو ہم کلمہ پڑھا کے بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر اپنے گھر سے بھیجتے ہیں، لیکن وہاں پہ ٹیچر عیسائی مشنریز کی جو اسکول سے ہیں وہاں پر الگ اعلان پکڑا گیا ہے، حال ہی کے اندر 2 مہینے پہلے درونڈے کے اندر بھی یہ بات پکڑی گئی، پھر وہاں کے مقامی مسلمانوں نے پورا گھیراؤ کر کے احتجاج کیا، انہوں نے معافی نامہ مانگا کہ آئندہ سے ہم ایسے الفاظ کو نہیں دہرائیں گے۔ ہمارے اندر پہلے اتحاد ہو، پہلی طاقت ایمان، دوسری طاقت ہمارا اتحاد ہے، ان چیزوں کو مضبوط رکھیں، اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے سعادت نصیب فرماوے۔ مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ نئے سال کے عنوان سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عنوان باقی ہے وہ مکمل تو نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا وقت ہے جتنی بات ہو سکتی اتنی باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، درگزر کا، چین کا، سکون کا، امن کا، عافیت کا معاملہ عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، خصوصاً ہمارے وہ معصوم بچے اے اللہ چاہے وہ اسکولز میں پڑھتے ہوں یا عربی مدرسے میں پڑھتے ہوں، ان بچوں کو ادب کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تعطیلات کے موقع پر اے اللہ ماں باپ کو یہ ذمہ داری سمجھ کر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ذہن کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی صورتیں یاد کرنے پر، نمازوں کی پابندی کرنے پر بچوں کی ہمت افزائی اور حوصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر ان بچوں کو نصیحت نہیں کریں گے، اے اللہ اگر یہ بچے ہمارے نصیحت سے رہ جائیں گے، اے اللہ دنیا کی رنگ ریلیوں، دنیا کے اے اللہ فحش گانوں کی طرف مبتلا ہو رہے ہیں، دنیا کے ناچ گانوں سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اے اللہ اذان سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں، قرآن سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں،
اے اللہ ماں باپ کو اس طرف توجہ دینے کی، توجہ دلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر ان کے لیے رہبری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اہتمام ہم اپنے بچوں کے کھانے پینے پہننے کا اے اللہ کرتے ہیں، اسی طرح ان کے ادب کی تعلیم کی بھی اس طریقے سے فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس ماں نے، جس باپ نے اپنی اولاد کو ادب کی تعلیم دی، اس کے لیے اللہ کا نبی کا فرمان ہے، اس ماں باپ کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہم سب جنت کے طلبگار ہیں، جنت کے خواہش مند ہیں، اپنے عمل سے اپنی جنت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے عمل سے اے اللہ ہم سب کو نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ برکت ہمارے اعمال میں رکھی گئی ہے، اے اللہ یہ برکت کا سمندر تو یہ مسجد ہے، ورنہ برکت تو ہمارے اعمال میں ہے۔ اپنے اعمال سے اپنے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ گھروں کے اندر، نونہالوں کے اندر دین کا جذبہ عطا فرما، دین کا ذوق عطا فرما، دین کی فکریں عطا فرما، دین کی طلب عطا فرما، جستجو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے کو قرآن بہترین انداز میں پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ اپنے بچوں، بیگانوں کے بچوں، یتیم و یسیروں کے بچوں کو، پڑوسیوں کے بچے، ان سب بچوں کو مسجد کی طرف راغب کرنے والا بنا۔ مسجد کی طرف ان کے ذہن کو پلٹا دے۔ مسجدیں ویران جمعہ کے علاوہ ویران پڑی رہتی ہیں، اے اللہ مسجدوں کو اپنی نمازوں سے آباد کرنے والا بنا۔ اے اللہ مسجد کی حفاظت کرنے کا بہترین عمل یہی ہے کہ نماز مسجد میں پنجگانہ ادا کر دی جائیں۔ اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے لڑکیاں، ان کے نکاح کو آسان فرما۔ اے اللہ اندھے قانون سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے قرآن کا اہتمام نہیں کیا، شریعت کا اہتمام نہیں کیا، ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہم قرآن پر مکمل عمل کرنے والے ہوتے، شریعت پر مکمل عمل کرنے والے ہوتے، تو پھر کسی کی ہمت اور مجال نہیں کہ ہماری شریعت پر انگلی اٹھائے۔ اے اللہ آج ان کے لیے اے اللہ ان کی زبانیں بڑھ چڑھ کر بول رہی ہیں شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، کبھی دائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے اسلام اور ان کے ماننے والوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہر دور میں یہ حملے ہو رہے تھے، آج بھی ہوں گے، آئندہ زمانے میں بھی ہوں گے۔ اے اللہ ہر دور میں مسلمانوں کو ہمت عطا فرما، استقلال عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، جذب ایمانی اطاعت روحانی کو بیدار فرما۔ خصوصاً ان بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما جن بچوں کے ذہن و گمان کو کفر کی طرف اسکول کے ذمہ داروں نے پلٹایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے اسکول کے بچوں کو غلط عقیدہ بٹھایا کہ یہ جبرائیل کے بیٹے ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یا مریم خدا کی بیوی ہے، یا جبرائیل علیہ السلام کی بیوی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اے اللہ ان نوجوان نسلوں کو، ان نوجوان بچوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے، ان باتوں سے اے اللہ ان کا ایمان کفر میں چلا جاتا ہے، ان کے عقائد کفر میں چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ ان بچوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان ماں باپ کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرما، نبی سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ ازواج رسول سے محبت عطا فرما، اصحاب رسول سے محبت عطا فرما، اہل بیت سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ بچے نبی کے گھرانے سے محبت اس وقت کریں گے جب نبی کے گھرانے سے واقف ہوں، جب نبی کی سنتوں سے واقف ہوں، نبی کی زندگی سے واقف ہوں، نبی کے بچپن سے واقف ہوں، تو ہمارے بچوں کا بھی بچپنا نرالا ہوگا۔ اے اللہ اگر ہمارے جوان بچوں کو نبی کی جوانی کے بارے میں اگر معلوم ہو، ہمارے بچوں کی جوانی بھی نرالی ہوگی۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفقت و ادب و احترام اگر ہو تو اے اللہ پھر یہ ان کا بڑھاپا بھی ہمارے لیے رحمت بن جاتا ہے، سعادت بن جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مادہ بن جاتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنوں کا خیال، بیگانوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات دعاؤں کی درخواست کیے ہیں ان سب کو نام بنام صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً محمد یوسف احمد، محمد عابد صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ محمد زاہد نصیر الدین، ڈاکٹر شہاب الدین کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ڈاکٹر ریاض فاطمہ، محمد فراز، محمد نجیب، محمد سلطان، محمد فرید، محمد افضل، محمد مدھار صاحب، عقیل بیابانی صاحب، مہر النساء بیگم، نظام الدین، مہدی حسین، ان سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اسد خان
زہا امامہ، اے اللہ ان سب کو صحت و عافیت عطا فرما، محمد عبداللہ، محمد نعیم، محمد فاروق، محمد فہد، مجیب علی، اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرما۔ اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ جو دعا کی درخواست کرنے سے رہ گئے، ان سب کو نام بنام صحت و عافیت عطا فرما۔ کوئی اپنی بوڑھی ماں کے صحت و عافیت کی دعا کی امید کرتے ہیں، اے اللہ ان کے ماں باپ کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہم بڑوں کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ماں باپ کی شفقتیں، عنایتیں اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، ہم سب کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا۔ اے اللہ اندھے قانون سے حفاظت فرما، اپنی شریعت پر مستحکم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، عبدالسمیع صاحب کی مغفرت فرما، محمد غوث صاحب، محمد جعفر صاحب، نور جہاں بیگم صاحبہ، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ جو اور بھی مرحومین ہیں مسجد میں بیٹھے حضرات کے متعلقین، ان کے رشتہ داروں میں جو مرحومین ہیں، اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما۔ ہم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہم سب کی مغفرت فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ خصوصاً اے اللہ ملک عرب کی حفاظت فرما، عجم کی بھی حفاظت فرما، ہر مسلمان کو اپنی ایمان کی اے اللہ حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مسلمان کو اپنے تقوی کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے اللہ حیا اٹھتا جا رہا ہے، حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ نظروں میں پردہ فرما، نظروں میں حیا عطا فرما، نظروں میں شرم عطا فرما۔ اے اللہ عرب کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ اے اللہ کفر عام ہو جائے، ضلالت عام ہو جائے، گمراہی عام ہو جائے، ہم میں سے ہر فرد بشر کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ معلوم نہیں آگے آنے والے حالات کس مراحل کس موڑ پر ہم کو لے کر جائیں گے، مسلم امہ کی حفاظت فرما، مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک شام اور فلسطین کی حفاظت فرما، برما اور آسام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نہتے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بے قصوروں کو جو قید میں جیل میں ڈالا گیا ہے، اے اللہ ان کی جوانیاں سڑ رہی ہیں، اے اللہ ان کی جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کا بڑھاپا کمزور، اے اللہ اپنے بے قصور ہونے کے باوجود بھی قید خانے میں اے اللہ صبح و شام کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں جلد سے جلد رہائی کی شکل عطا فرما۔ اے اللہ بے قصوروں کو جلد سے جلد رہائی کی شکل عطا فرما۔ ہم نوجوان بچیوں کو اے اللہ باحیا بنا دے، اے اللہ با پردہ بنا دے، اس پرفتن ماحول میں اے اللہ ان کی اپنی نفس کی حفاظت کرنے والا بنا، اپنے عزت کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ بے حیائی سے حفاظت فرما، خصوصاً کل کے دن اے اللہ نہ معلوم کتنے مسلمان ایسے ہوں گے اے اللہ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اے اللہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں یا جبرائیل کے بیٹے ہیں۔ اس طرح کی غلط عقائد، اس طرح کی غلط باتوں سے ہمارے زبانوں کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنے ایمان کی بچانے کے لیے حتی الامکان اے اللہ سب کچھ ایمان بچانے کے لیے سب کچھ قربان ہونے اور سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے اسلامک کوئز میں حصہ لیا ہے، اے اللہ جن لوگوں نے کتاب مطالعے کے لیے رکھا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی عطا فرما، ان امتحان میں بچوں کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس سنت نبوی سے زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔